السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا رہا آپ کا روزہ کل؟ پیاس تو نہیں لگی؟ الحمدللہ عام دنوں سے بھی بہتر تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بادل، بارش اور ہوائیں چلا دی ہیں وہ اور بھی خاص رحمتیں ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. غور و فکر کس کس نے کیا؟ لیچی میں کھا رہی تھی تو پہلے میں اس کی کورنگ دیکھ رہی کہ میں نے وہ اتاری اور کس طرح سے وہ اس کے ساتھ کوئی ملیدہ بن کے ساتھ نہیں آ گئی. کیا وہ پراپر وہ سیپریٹ تھی دونوں چیزیں، اندر سے جو اس کا فروٹ تھا اور باہر سے جو اس کی کورنگ تھی. اور جب میں نے اس کو کھا لیا تو اس کے اندر جو وہ گٹھلی سی ہوتی ہے، تو میں نے اپنی بہن کو بھی دکھایا. میں نے کہا نائمہ اس کو کیا کرو گی؟ کہتی ڈسٹ بن میں پھینکوں گی. تو میں نے وہی والی بات ریپیٹ کی کہ ہم تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں لیکن اللہ نے اس کے اندر کتنا پوٹینشیل رکھا ہوا ہے. یس. السلام علیکم. سادہ جب سیب کھایا تھا تو بہت میٹھا، مگر جب وہ اس کی بیج کی باری آئی تو میں نے اس کی تہیں کھولی. جب اسے کھولتی گئی تو میں نے کہا یہ بھی کھا کے ذرا چیک تو کروں. جب اسے کھایا تو وہ بہت کڑوا تھا. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کڑوے بیج میں سے اتنا میٹھا پھل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا. اور ایک ہی پھل ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ اتنا میٹھا اور بالکل اسی کے ہمسائیگی میں، اسی کے جوار میں، اسی کے نیبرہڈ میں اتنا کڑوا. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی صحبت میں رہے، کسی کی کمپنی میں رہے، کسی کے نیبرہڈ میں رہے تو اس پر وہ رنگ بھی چڑھے جو چڑھنا چاہیے. جی. اور السلام علیکم. پہلے مجھے بادل گرجنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی. اور جب سے میں نے سورہ رات پڑھی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ تسبیح بیان کرتا ہے، تو رات کو ہم تراویح پڑھ کے واپس آ رہے تھے اور بادل گرج رہے تھے زور زور سے. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے، کیونکہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے اور موسم کو ڈسکس کر رہے تھے. تو پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے بھی تسبیح کرنی ہے. پھر میں نے بھی تسبیح کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ الحمدللہ. نماز با جماعت کا پمفلٹ آپ لوگوں نے پڑھ لیا؟ چند باتیں روزے کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن عام طور پر ہم اس کے اوپر ملنے والے ثواب اور اجر اور فائدے کی نیت نہیں رکھتے، اور بعض اوقات ہم پھر روزے کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو یاد رکھیں کہ روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ ایک فرض عبادت ہے لیکن ہمارے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا روزہ ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا، انجوائبل ہوگا، اور ہم خوشی خوشی اس کو رکھیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں. یعنی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے لیے روزہ لازم کر لو. روزے دار کے لیے جنت کا ایک خصوصی دروازہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ روزے کی حالت میں پیاسا رہا. روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا. یعنی ایک دن کے روزے سے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے اس کا یہ اجر اور ثواب ہے کہ انسان آگ سے اتنا دور ہو جاتا ہے. پھر روزے کی جزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک سرپرائز ہوگا، سب سے بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑے خزانوں کا مالک ہے. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اس لیے ہمیں اللہ ہی کی خاطر روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہترین جزا پا سکے. پھر روزہ ڈھال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے.
یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا. تو چونکہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بار بار اس کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی کہ دیکھو تم یہ غلط بات نہ کرو اور نہ سنو کیونکہ تم روزے کی حالت میں ہو. تو روزہ ہمیں مسلسل نیکی کے اوپر ابھارتا رہتا ہے اور برائی سے روکتا رہتا ہے. یہ ہمارے سسٹم کے اندر آ جاتی ہے چیز، ورنہ تو باہر سے لوگ ہمیں روکیں یا منع کریں، لوگوں کے ڈر سے بعض اوقات یا لوگوں کے کہنے پر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا برے کام سے روکتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جب روزے سے ہوتا ہے انسان تو انسان کے اندر ہی ایک ایسی چیز کام کر رہی ہوتی، اور جب انسان کا اپنا اندر اس پر گواہ ہو جائے، وہ اس کو کسی اچھے کام کا کہنے لگے اور برے سے روکنے لگے، تو پھر اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن روزہ 3 طرح کا روزہ ہوتا ہے: عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ. عام روزہ یہ ہے کہ انسان خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے. خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے، خصوصاً زبان کو غیبت سے، دوسروں کے بارے میں بری رائے دینے سے، برے کمنٹ کرنے سے، کسی کا مذاق اڑانے سے. پھر اسی طرح خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. یہ خاص الخاص روزہ ہے، یعنی روزے کی حالت میں ذکر کی کثرت کر دے اور باقی چیزیں اس کے مقابلے میں کم ہو جائیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. 8واں پارہ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اپنی قبروں سے اٹھ کر، اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے حق پیش کر رہے تھے اور پورے دلائل کے ساتھ، لیکن جو نہیں ماننے والے تھے وہ طرح طرح کی حجت بازی کے ذریعے آپ کا انکار کرتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں کہ شاید آپ کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں مانتے. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص نہیں ماننا چاہتا، اگر سارے دلائل بھی اس کے سامنے آ جائیں تو بھی وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو ماننا ہوتا ہے اس کو صحیح رخ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کا دیکھنے کا اینگل ڈفرنٹ ہوتا ہے. آپ اس کا روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو ایک سرٹن اینگل سے دیکھیں تو وہی چیز مختلف نظر آتی. حق کو اگر آپ حق کی نگاہ سے نہ دیکھیں، یہ سوچ کے نہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے ایک رسول پیش کر رہے ہیں، تو آپ کا اپنا اینگل، اپنی خواہشات، اپنی سوچیں، اپنے مرضی اس کو بالکل ایک اور انداز میں آپ کو دکھائی دیں گی. تو اس لیے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے
کہ آپ فکر نہیں کریں، جن کو ماننا نہیں وہ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ کسی اور رخ سے حقائق کو دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی شخص ماننا چاہے تو چھوٹی سی دلیل بھی اس کے لیے کافی ہے. جو شخص سچ کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ اس کو ڈھونڈتا ہے، اور جب وہ مل جاتی ہے تو اس کو منانے کے لیے پھر کوئی زور نہیں لگانا پڑتا، فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. لیکن جو نہیں ماننا چاہتا وہ اپنے انکار کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈ لیتا ہے، اسے انکار کے لیے کچھ نہ کچھ لفظ ضرور مل جاتے ہیں. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں کبھی بھی سچائی جب اس کے سامنے آئے تو وہ اس کے ماننے والوں میں سے ہو، جھٹلانے والوں میں سے نہیں. اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ انسان سچائی کو پہچانے. کیونکہ اگر وہ سچائی کو پہچانے گا، جس طرح کہ کل کے پارے میں بار بار معرفت کی بات ہو رہی تھی، حق کو پہچاننے کی بات ہو رہی تھی، تو اگر وہ سچائی کو پہچانے گا تو اس کے باقی تمام اعمال سچائی پر مبنی ہوں گے. لیکن اگر وہ سچائی کو پہچانے گا ہی نہیں، اس کو مانے گا ہی نہیں، تو وہ جو کچھ کرے گا وہ غلط ہوگا اور ایک غلط راہ پر چل پڑے گا، جس کے نتیجے میں سراسر نقصان اٹھائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں. ایک اور وجہ انسان کے حق کو حق نہ دیکھنے کی اس کے دوست، اس کے ساتھی اور اس کی کمپنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو چیزوں کو اصل رخ سے دیکھنے نہیں دیتے، وہ اس کے نقطہ نظر میں تبدیلی لے آتے ہیں. اور شیطان تو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی چیز کو صحیح رخ سے نہ دیکھ پائے، حق کو نہ دیکھ پائے. کیونکہ اگر انسان حق کو دیکھ لے گا، روشنی کو پا لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ روشنی کے پیچھے چلنے لگے گا، وہ اس راستے پہ چل پڑے گا، تو وہ اس سے حق کو چھپاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان پھر دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس میں صرف شیطان نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں. بعض انسانوں میں سے دوستوں کے روپ میں انسان کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک خاص حکمت کے تحت ان کو مہلت دے رکھی ہے، شیاطین کو آزادی دے رکھی ہے کہ وہ انسان کو بھٹکائے. تو ہمیں اور بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شخص جو مجھے کسی کام کے کرنے کا کہہ رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے یا یہ محض اپنی خواہش نفس سے بول رہا ہے؟ تو جو شخص حق چاہے گا، حق کی تلاش رکھے گا، وہ قرآن و سنت کو معیار بنائے گا، لوگوں کی باتوں کو یا اپنی خواہشات کو نہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی ان کو یہ کرنے کی مہلت نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان کو اچھی طرح چھان پٹک کے آزما کر دیکھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کون واقعی جنت میں جانے کے قابل ہے. انسان ساری زندگی بعض اوقات ایک نیک کام کرتا ہے اور کسی شیطان کے بہکاوے میں آ کے بہک جاتا ہے اور حق کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. تو اس لیے ساری زندگی محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، حق کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور کبھی بھی اس زوم میں اور اس گمان میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بس بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے جو شخص اپنے آپ کے اندر وسعت پیدا کرے گا تو کوئی بھی شخص جب اس کو اس کی کوئی غلطی بتائے گا تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرے گا. ادروائز جب انسان کو یہ زوم ہو جاتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سمجھتا حق میرے اندر ہے، تو باہر سے آنے والے حق کو نہیں دیکھ سکتا. تو حق ہمیں جہاں سے آتا ہے اسی سورس سے دیکھنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پس تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں.
پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. اس فکرے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مسلمانوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف صاف یہ حقائق بتا دیے ہیں تو پھر کسی اور کی بات کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی کے طرف سے ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے. یعنی حق کو پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کتاب کو پکڑ لیا جائے مضبوطی کے ساتھ. لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور پھر انسان کو معیار دے دیا گیا کہ اسے حق کی تلاش میں کیا رخ کرنا ہے اور کس طرف نہیں جانا. عموماً ہم حق کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ جو میجورٹی کے پاس ہوتا ہے. تو یہاں کیا بتایا گیا؟ نہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. یہ جو ہمارے ہاں عام قول ہے نا، میجورٹیز اتھارٹی، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. ساری قوم کے مقابلے میں، سارے فرعون اور اس کے آیان سلطنت اور پوری قوم کے مقابلے میں ایک شخص حق لے کر اٹھا اور اس نے سب کو حق کی بات بتائی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا. اس ایک شخص کا نام قیامت تک اس کتاب میں زندہ رکھا. قال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل مومن جو آل فرعون میں سے تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں سے واحد تھے، تنہا تھے. کانا امتن، پوری امت کا کام انہوں نے کیا. یعنی وہ تھے ایک، لیکن اللہ کے یہاں وہ ایک ہی میجورٹی ہے کیونکہ حق ان کے پاس ہے. تو حق کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کا سورس کیا ہے. یہی کافی نہیں کہ زیادہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، یہ ٹرینڈ ہے، یہ فیشن ہے، یہ اکثریت یہی کر رہی ہے تو مجھے بھی یہ کر لینا چاہیے. اور جب تک آپ اس ڈائلیمے سے نہیں نکلیں گے، اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے کہ ہمیں لوگوں کی پیروی نہیں کرنی اور اکثریت کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس وقت تک آپ صحیح معنوں میں حق کی پیروی نہیں کر سکتے. لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنے روزمرہ کے طرز عمل میں، اپنے لباس میں، اپنے کھانے پینے میں، ہر چیز میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن و سنت کی حدود کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سب لوگوں نے، لڑکیوں نے مردوں والے کپڑے پہن لیے ہیں، مردوں کی طرح کے پاجامے پہن لیے تو ہمارے لیے بھی حلال ہو گیا، اب تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. اور اگر سارے لوگ اپنے آپ کو پورے لیگز کو ننگا کر رہے ہیں، لمبے چاک پہن کر، لمبی قمیصیں پہن کر، تو پھر اسی میں ہی حق ہے اور یہی ہمارے اوپر سجتا ہے اور اسی سے ہی ہماری عزت ہے. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. صحابیات تو وہ تھی کہ جنہوں نے پردے کا حکم آتے ہی اپنے گھر کے کرٹنز کو لے کر جب باہر نکلی تو اپنے آپ کو اوڑھ ڈھانک کے نکلی. اور ہم حق کو جانتے ہوئے بھی پھر اس کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ اکثریت حق کو نہیں مان رہی ہوتی، اکثریت کسی اور راہ پہ چل رہی ہوتی. لہٰذا ہمیں بھی وہی اٹریکٹیو نظر آتا ہے اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس کو خوشنما کس نے بنا دیا، کیا اللہ اور اس کے رسول نے یا شیطان نے. تو ہم کس راہ کی پیروی کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی لوگوں کے سنے سنائے دین پر نہیں چلیں، کبھی بھی کسی معاملے میں لوگوں کی پیروی نہیں کریں. یہ نہ کہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ لوگ کر رہے ہیں. ہرگز نہیں، لوگ معیار نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کے قریب قریب. پس مومن یا مسلم تو وہ فرشتوں کے سوال پہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے. تو اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو رہو، ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے. اور منافق یا شک میں مبتلا شخص، یہاں آپ دیکھیے ایک اور کیٹیگری بھی بتا دی گئی، منافق یا مرتاب، عربی میں لفظ آ رہا ہے. منافق یا شک میں پڑا ہوا شخص کہے گا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ ایک بات کہتے تھے تو میں نے بھی کہہ دی، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا تھا وہی میں نے کہا. تو معیار کیا ہوگا؟
کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں. معیار یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں فٹ ان ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کی بولی بولنے لگتے ہیں، ان جیسے کام کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. فرمایا وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. تو پھر پوچھنا کس سے چاہیے کہ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ اللہ سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سیدھی راہ کون سی ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. یعنی کھانے پینے کے معاملے میں بھی تم حق کی پیروی کرو، قرآن و سنت کو فالو کرو، وقت کے رسم و رواج کو نہیں، کیونکہ اہل عرب جو تھے انہوں نے خود ساختہ طور پر بحیرہ، صائبہ اور حام، وسیلہ وغیرہ کو حرام کر رکھا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا تلقین کی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں تم اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے، میجورٹی کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. محض اپنی خواہشات کی بنا پر، یعنی علم کے بغیر. یعنی وہ کیا سوچتے ہیں کہ آئی تھنک، آئی وش، آئی لائک، ہر چیز ان کی اپنی پسند اور مرضی کا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. یہاں پر خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کھلے اور چھپے ہر طرح کے گناہوں سے بچنا. نواز بن سمان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں گے. یعنی جو کام چھپ کے کرتے ہیں آپ اور لوگوں کے ڈر سے چھپتے ہیں وہی کام گناہ کا ہے. بعض اوقات اسلام کے کھلے کھلے احکامات جان لینے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا گناہ کی بات ہے. مثلا ریسنٹلی ایک لڑکی نے کہا اس میں گناہ کی کیا بات ہے کہ انسان کسی لڑکے سے محبت کرے. گناہ کی بات چلے اس حد تک کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے لائکنگ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اس بات کی کہاں گنجائش ہے کہ آپ گھر سے اکیلے نکل کر اس سے ملاقات کرنے چلے جائیں، اور اس بات کی کہاں اجازت ہے کہ آپ ٹیلی فون پر اس سے چھپ چھپ کر باتیں کریں. اگر گناہ نہیں تو چھپ کے کیوں بات کرتے، سامنے بیٹھ کے کریں لوگوں کے بیچ میں. جب چھپتے ہیں تو یہ چھپنا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے. تو اسی مثال پر دیگر چیزوں کو لیجئے کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے، تقویٰ کا تقاضا کیا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کھلے عام دھڑلے سے اور بے حیائی سے ہم برے کام کر رہے ہیں تو وہ جائز ہو گئے، ان کو بھی چھوڑنے کو کہا گیا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑ دو، یعنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس دونوں طرح کی خبریں ہیں، ظاہری گناہوں کی بھی اور چھپے ہوئے گناہوں کی بھی، اور وہ ان پر سزا بھی دے گا. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب وہ بدلہ پا کر رہیں گے اس کا جس گناہ کا وہ اکتساب کر رہے ہیں، جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ کے درجے کو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک انسان شک کی باتوں کو بھی نہ چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ نفس کو سکون ملتا ہے نہ دل کو اطمینان، اگرچہ مفتی فتوے دیتے رہے، خواہ ساری دنیا یہ کہتی رہے کہ نہیں اس میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دل تمہیں بتا دیتا ہے، کیونکہ دل کی اس پہ کھٹک ہو جاتی. تو جن کاموں پر آپ کا دل کھٹکتا ہے ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں. چھوڑے نہ جا رہے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. وہی دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ جو خوشی
اور جو لطف میں کسی حرام سے لے رہی ہوں اللہ وہ لطف مجھے حلال میں عطا کر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں. تو ایک شخص اگر شراب پی کے لطف اٹھا رہا ہے تو وہ اس کی دعا کرے کہ اللہ تو مجھے حرام سے بچا کے حلال میں یہی لطف عطا کر، and so forth. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. ذبیحہ کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، صرف خون بہانا کافی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا اچھا گوروں کی دکان سے لے کے کھا لو اور اس پر خود ہی بسم اللہ پڑھ لو، تو یہاں بسم اللہ پڑھی جائے گی ذبح کرتے وقت، نہ کہ کھاتے وقت. یہ تو صرف رخصت تھی ابتدائی دور میں جب لوگوں پر کچھ حالات مشکوک تھے کہ نو مسلمز کی طرف سے جب کچھ کھانے کے لیے آتا تو دل میں شک گزرتا کہ پتہ نہیں انہوں نے ابھی دین کے اس قاعدے کی پابندی کی ہے یا نہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس چیز کے بارے میں یقین بھی ہو کہ یہاں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی اس کو کھاتے وقت صرف بسم اللہ پڑھی جائے، کیونکہ اس سے اس جانور کے اندر ایک خاص قسم کا فرق آ جاتا ہے اور انسان کی شخصیت پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جب اس کے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اگر نہیں لیا جاتا تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ کا نام کیوں لیا جائے؟ اس بات کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے ان جان والے جانوروں کو ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے مزے کے لیے پیدا کیا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر ذبح کرتے وقت، کھانے کے لیے تیار کرتے وقت اللہ کا نام لے کر. فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والوں کو مشرک بتایا گیا ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. یہاں مردہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جو یا تو کفر کی حالت میں ہو یا پھر جہالت کی حالت میں، اور زندگی سے مراد علم ہے، حقیقت شناسی ہے کہ ایک وہ شخص جو پہلے دین سے دور تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ دی اور اس کو نور عطا کیا، یعنی دین کا علم عطا کیا، ایمان عطا کیا. کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں رہ رہا ہے؟ یہ دو بالکل مختلف طرح کے لوگ ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے والے، قرآن و سنت کو جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیونکہ ان دونوں کے اعمال، ان کی سوچیں، ان کے خیالات بالکل فرق ہوں گے. اب آپ جیسے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور روز ماشاءاللہ ایک پارہ دہرا رہے ہیں تو اس میں کئی چیزوں کی دہرائی ہو جاتی، اور پھر جب ہم عملی زندگی میں اترتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں، تو بار بار چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ یہ تو اس طرح بتایا گیا، اس طرح نہیں مجھے کرنا چاہیے. پورا ایک روشن آئینہ مل جاتا ہے جس میں انسان حقیقت کو دیکھ سکتا ہے بہت اچھی طرح. فرمایا کہ یہ دو برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے جن لوگوں تک قرآن کی روشنی نہیں پہنچی ان تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ سلسلہ ضرور کریں. اور اب آپ دیکھیں کہ وسائل کی کمی نہیں رہی. آج کے دور کے انسان کے لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا مشکل نہیں رہا، طرح طرح کے وسائل اور ذریعے ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس استاد نہیں بھی تو بھی اس کے پاس دیگر ذرائع ایسے ہیں کہ جس سے وہ علم کی روشنی پا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور جس چیز کے بارے میں کنفیوژن ہو اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس پہ میرا شرح صدر کر دے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں خاص طور پر یہ فرمایا یمشی فی الناس، لوگوں کے بیچ میں چلتا رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے جو مکمل طور پر اندھیرے میں ہے لیکن وہ روشنی میں ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سارا گھر، خاندان، آپ کا سارا سوشل سرکل، آپ جن جگہوں پر کام کرتے ہیں، آپ کی ورکنگ پلیس، اس میں آپ کے سوا کوئی قرآن نہیں جانتا، آپ کے سوا کوئی حق کو نہیں پہچانتا، لیکن اللہ نے آپ پر کرم کیا ہوتا ہے. تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، فخر اور تکبر نہیں.
لیکن اندھیروں میں ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ اس پر بہت خوش ہیں. زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اسمارٹ ہیں یا ہم زیادہ روشنی میں ہیں. اور دین پر چلنے والوں کو تو عموماً بیکورڈ کہہ دیا جاتا ہے. اور روشن خیال کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دین سے جتنا ہی دور ہو. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کو بالکل مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں, بالکل الٹ بتا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. تو حق سے دور کرنے والے قوتوں میں ایک معاشرے کا انفلوئنشل طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جو غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے, لہٰذا وہ رکاوٹیں کھڑے کرنے لگتا ہے. جیسے مکہ کے سرداران قریش تھے جو انفلوئنشل لوگ تھے, وہ خود بھی ایمان نہیں لائے, اور جو غریب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ رہے تھے ان کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے, انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کے امتحان کے لیے ہم نے ایسا کر رکھا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا وجود جو حق کو سپورٹ کرنے کی بجائے حق کی مخالفت کریں, وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. یعنی کتنے دن تک انہیں یہ آزادی ہے کہ وہ سب کچھ کرتے رہیں. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں سخت ذلت اور عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ان سارے پریشرز میں, یعنی حق کے دور دور تک نظر نہ آنے کی صورت میں مخالفتوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتا ہے حق کے لیے چن لیتا ہے, اس کو راہ دکھا دیتا ہے. اس لیے اس وقت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں قرآن کی روشنی عطا کی اور اس کام کے لیے ہمیں چن لیا اور ہمیں اس کے لیے موقع دیا, وقت عطا کیا, اپرچونٹی دی کہ ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم اس کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور حق کو پاتے رہتے ہیں. ہمارے لیے حق تک پہنچنا پھر مشکل نہیں رہتا. تو یہ اللہ کا بہت کرم ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ ارادہ کر لے کہ جس کو ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, پھر اس کا دل کھل جاتا ہے, شرح صدر ہو جاتا ہے. اسی لیے شروع میں دعا بھی پڑھی جاتی ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ جو حق میں پڑھوں سنوں وہ میرے اندر سما جائے, میرے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اور پھر جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. وہ شخص پھر یہی کلام سنتا ہے, یہی کچھ پڑھتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, لیکن اس کا دل حق کے لیے نہیں کھلتا, اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. یعنی اوپر جا رہا ہے. اوپر جانا مشکل کام ہوتا ہے اور اوپر آکسیجن کی بھی کمی ہوتی تو سینہ گھٹنے لگتا ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, اور پھر ایک یہ کہ کسی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر کے طور پر چن لیتا ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہدایت کے بھی پھر درجے ہوتے ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا, اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث کیا. تو حق تو ہے اپنی جگہ, اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی چوائس بھی کیا ہے کہ کس کو دے, جو اس کو قبول کرنا چاہے, جو لینا چاہے, جس کے دل میں تڑپ ہو, چاہت ہو. اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے کہ آپ کے دل میں کتنی چاہت. کیا آپ کو یہاں زبردستی بٹھا دیا گیا ہے یا آپ خود بھی شوق سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھیں اور اسے قبول کریں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, اور یہ تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ,
اس کے نشانات ہم نے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم، حق قبول کرنے کا اجر کتنا بڑا ہے. ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس. لہم دار السلام عند ربہم، وہی ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ پہلے انسان حق کو تلاش کرے، پھر حق کو قبول کر لے، اور پھر اس کی قدردانی کرے، اور پھر اس کے بعد صحیح طرز عمل اختیار کرے، شکر گزار ہو کر حق کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے. پھر انجام کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے سلامتی کا گھر تیار کیے ہوئے، یعنی جنت الفردوس، جہاں کسی قسم کا کوئی شور ہنگامہ اور کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جو انسانوں کو ڈسٹرب کرے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، یعنی تمام جن و انس کو. اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. یعنی جس طرح دنیا میں گناہ سمیٹنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، یعنی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان پر عمل نہیں کیا، یعنی اسم، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں پڑ گئے، تو پھر قیامت کے دن وہ سزا میں بھی مشترک ہوں گے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یعنی دنیا میں حق کو اگنور کیا، یعنی بعض اوقات انسان حق کو پہچان جاتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، تو وہاں پر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے انکار کی پاداش میں وہ سزا میں تو جائیں گے لیکن وہ خود مان جائیں گے کہ وہ خود غلط تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا. یعنی بغیر ہدایت کا پیغام پہنچایا، اللہ نے صرف پکڑنے والی بات نہیں کی، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں، یعنی اس کے رہنے والے حق کو نہ جانتے ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، بہت خوبصورت آیت ہے، انڈر لائن کر لیجئے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. اللہ اکبر. ہم کس درجے پر ہیں، کس مقام پر ہیں اللہ کی نگاہ میں ہم نہیں جانتے، لیکن کتنی فکر کی بات ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عمل کے لیے دوڑ لگانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے اور نیکیوں کے مواقع سے استفادہ کرنا چاہیے. جب انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو دراصل اپنے ساتھ احسان کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کا بھلا نہیں کر رہا ہوتا. یعنی اگر آپ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کوئی کام کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں کوئی اچھا کام زیادہ کرنا پڑ جائے تو ہماری حالت عام طور پہ کیا ہوتی؟ ہم سیلف پٹی کے شکار ہوتے ہیں کہ باقی سب تو موج کر رہے ہیں اور میرے اوپر اتنی ذاتی اور مجھ پر یہ ظلم کیوں ہے، یا میرے ساتھ یہ مشکل کیوں ہے، میں ہی یہ سب کچھ کیوں کروں، باقی لوگ تو اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں تو جو کمائی کی اسی کا بدلہ ملے گا، وہی مقام ملے گا. تو آج اگر میں دوسروں سے آگے بڑھ جاتی ہوں تو اس سے میرا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ درجہ ہی بڑھنے کی بات ہے، کیونکہ درجہ عمل کے ساتھ بڑھتا ہے، درجہ عمل کے ساتھ بڑھتا ہے، آرام کرنے کے ساتھ نہیں بڑھتا. تو اس لیے نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. یاد ہے رمضان کے ایک دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوڑ لگنے لگی ہے اور سب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اس دوڑ میں، اور جو ہی رمضان شروع ہوگا ہر کوئی نیکیوں کی دوڑ لگا دے گا، اور اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ریزلٹ ہوگا کہ کون سب سے آگے نکلا. ابھی تو نہیں پتا چل رہا لیکن کل پتا چلے گا. تو عمل میں پیچھے نہیں رہنا، خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان کچھ کر کے نہ دکھائے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اتنی تسلی دیتے ہیں، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ،
تمہارا رب غافل ہے ہی نہیں. اگر کسی انسان کو نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا، کیونکہ عموماً جب کوئی کام کر لیتا نا انسان نیک، تو پھر اس کے اندر ایک خودکشی سی ہونے لگتی ہے کہ یہ دوسروں کو بس پتا چلے، کسی طرح میں دوسرے کو بتا دوں کہ میں نے یہ کام کیا، میرا یہ کارنامہ ہے. تو جب انسان کے اندر یہ بے چینی اٹھنے لگے کہ میں دوسروں کو بتاؤں، تو فوراً سوچا کریں وما ربک بغافل عما تعملون. رب تو غافل نہیں، رب کو پتہ چل گیا، جان لیا ہے رب نے. یہ چیز آپ کی نیکی کی رفتار میں کمی نہیں آنے دے گی، ورنہ جب تک آپ کو تعریف کے ٹونک نہیں ملتے آپ آگے نہیں بڑھتے. اکثر لوگوں کی مشکل یہی ہے کہ ان کو آگے بڑھنے کے لیے تعریف چاہیے ہوتی ہے. کوئی کرتا رہے تو وہ آگے چلتے رہتے ہیں، نہ کرے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. جو اللہ کے لیے کرتا ہے اسے لوگوں سے کسی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کام کا ہو جانا بذات خود ان کے لیے ایک ریوارڈ ہوتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو عمل کی ضرورت ہے. تو اس ایک ہی آیت میں 2 دفعہ عمل کی بات آ رہی. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. یعنی تمہارے رب کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں کہ کون درجوں میں آگے ہے. ہاں اس نے تمہیں اس دنیا میں بس موقع دیا کہ تم بڑھ جاؤ، موت کے بعد تو کوئی نہیں آگے بڑھ سکتا. اور کل ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے کہ ہم یہ سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں اللہ کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے. نہیں، یہ ہمارے اعمال ہمارے ہی لیے ہیں. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت، جس دن اگلے پچھلے سب لوگ اٹھیں گے، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. پھر عمل کی بات ہے، یعنی حق کو پہچاننے کے بعد عمل کرنے کی ضرورت ہے. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے. بذام خود ہی ڈسیژن کر لیا، ڈیوائیڈ کر لیا، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. ان کا طریقہ یہ تھا کہ نظر و نیاز میں تقسیم کرتے تھے، کچھ اللہ کے نام پہ دیتے اور کچھ بتوں کے نام پہ. جب بھی کوئی فصل کٹتی ہے، جانور ان کے اکٹھے ہوتے، تو اگر اللہ کے نام پہ دیے ہوئے کوئی حادثہ پہنچتا تو وہ بتوں کے نام میں سے اللہ کے نام پہ نہیں دیتے تھے. ہاں اگر بتوں کے حصے میں سے کچھ فرق آتا تو جو اللہ کے لیے مقرر کیا تھا وہ بتوں کو دے دیتے تھے. یعنی جس نے دیا ہے سب کچھ اس کو بھول کر ظاہر والوں کو، ظاہریت پرستی کی بات ہے نا، متاع الغرور کی بات ہے کہ دنیا کے جو ڈسپٹیو اپیرنس ہے اس سے دھوکہ کھا کے وہ بتوں کو اور کچھ نہ کرنے والوں کو راضی کر رہے ہیں، اور جس رب نے ساری نعمتوں کو ان پر نچھاور کیا ہے اس کو بھول رہے ہیں. فرمایا کیسے برے فیصلے ہیں جو کرتے ہیں یہ لوگ. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے. اس قدر جہالت، جب علم نہیں ہوتا، اندھیرے میں ہوتا انسان، تو اس کے لیے غلط کام آسان ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنائیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بردباری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے، دین کا حصہ خود سے ہی بنا لیا اور اللہ کے نام منسوب کر دیا. ان قریب اللہ انہیں اپنی افترا پردازیوں کو بدلہ دے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کو بس اتنا ہی رہنے دیں جتنا وہ ہے، اس میں اپنی مرضی سے اضافے نہیں کریں، بدعات ایجاد نہیں کریں، لوگوں کو اپنے سے ثواب اور عذاب کے قصے مت بتائیں. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ قانون کس نے دیا تھا؟ یہ کس شریعت میں اترا تھا؟ کسی بھی نہیں، یہ ان کی اپنی شریعت تھی، ان کے نفسوں نے گھڑ لی تھی. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اس کو خبر ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا. اس میں پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا بھی آتا ہے، اور پیٹ کے اندر جب بچے کی موومنٹ شروع ہو چکی ہو اور اس کی جان پڑ چکی ہو اس کو ابارٹ کرانا بھی آتا ہے. اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. اور ان کے ہاں تو بتوں کے نام پر بتوں کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی جوان لڑکیاں، اور اگر سیلاب آ جاتا یا کوئی اور مصیبت آتی تو یہ انسانی جانوں کا بھی نذرانہ دیتے تھے اپنے بتوں کو. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. یعنی ان کے باپ دادا نے یہ رسمیں گھڑی تھی اور یہ ان کی پیروی کرتے چلے آ رہے تھے جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی. تو کہا کہ باپ دادا بھی تمہارے ہدایت پر نہیں تھے اور تم بھی انہی کی پیروی کر رہے ہو تو ہدایت سے دور ہو گئے ہو. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلے پھولیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بردباری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے یعنی میل فیمیل، اور 2 بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کی یا مادہ، کیونکہ انہوں نے خود سے ہی قانون بنا رکھا تھا، کسی کے لیے نر حرام تھا کسی کے لیے مادہ حرام. یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی دلیل لاؤ. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون، یا سور کا گوشت، کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. کیا ہمارے معاشرے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور قربان کیے جاتے ہیں؟ کس کے؟ اولیاء کرام کے نام پر، اور پیروں کے نام پر، فقیروں کے نام پر، قبروں کے نام پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے مردار خون جو بہتا ہو، خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے یا فسق نافرمانی میں شامل ہے، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. اہل لغیر اللہ بہ، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ کوئی اور کھانا ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. جو کوئی مجبوری کی حالت میں ان میں سے کچھ کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، بہت پیٹ بھر کے کھائے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حرام کو نہیں کھایا جا سکتا الا یہ کہ اضطراری کیفیت ہو، اور اس میں شرط کیا ہے کہ انسان اس کا عادی نہ ہو جائے، ایڈکٹ نہ ہو جائے، بس اتنا کھائے کہ جان بچ جائے. اور غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کو ذبح کرنا، قربان کرنا، کھانا، یہ ساری چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں بھی غیر اللہ کے نام پر قربان کیا ہوا گوشت یا جانور استعمال نہیں کیا کرتے تھے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، یعنی ان حرام کردہ چیزوں کے علاوہ. اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو
کہ تمہارے رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تو ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی اب ساری ذمہ داری اپنے سے ہٹا دی اور اللہ پہ ڈال دی. یہ بھی مشرکین کا عمل ہے کہ غلطی کی، برائی کی، گناہ کی ذمہ داری خود قبول نہ کرنا. آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو ہم بھی نماز پڑھتے، ہم بھی دین میں ہوتے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے لیے بھی گمراہی نہیں چاہتا. ہاں، اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے اس کے لیے آسان کرتا ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان کرتا ہے جس کے اندر خشوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو تو پیش کرو. تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو. اس علم کی کوئی بنیاد نہیں. جیسے پارے کے شروع میں بات ہو رہی تھی نا کہ حق کا سورس قرآن و سنت ہے. حق معلوم ہے، لیکن جو لوگ حق کو پہچانتے نہیں، پہچاننا چاہتے نہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے، ان کے سامنے آپ کتنی بھی دلیلیں دیں تو وہ اس کو نہیں مانیں گے. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت راس حجت تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ. کہہ دیجئے لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت مت دینا، مت گواہی دینا. یعنی انسان کو جھوٹ کا گواہ نہیں بننا چاہیے، غلط چیز کا گواہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ شہادت ایک ذمہ داری ہے. اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں. یعنی حق کے پیچھے چلنا، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں. اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. صرف اپنی خواہشات یا اپنے باپ دادا کی تقلید یا معاشرے میں پائے جانے والے توہمات کی بنا پر کسی چیز کو حلال حرام مت کہو. یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور اس کو پھر اپنے پلے باندھ لو، اس کے مطابق تم بھی عمل کرو. سب سے پہلی چیز جسے اللہ نے حرام کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. شرک حرام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا. اور کیا حرام ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. قتل اولاد حرام ہے. من املاق، تنگ دستی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. اور کیا حرام ہے؟ ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب جانا. ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہیں. ان بے حیائی بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ کھلم کھلا اور نہ چھپ چھپ کے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو حرام کر دیا. حدیث میں آتا ہے اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں. یعنی انسانوں کی غیرت سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ اپنے بھائیوں یا باپ کی غیرت سے ڈرتے ہیں کہ انہیں پتہ چل گیا تو وہ تو قتل کر ڈالیں گے. تو ایسے سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. فرمایا اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے. اسی لیے اس نے ان باتوں کو غلط قرار دیا، حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی فحش کام پسند نہیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم، اور کیا حرام ہے؟ مال یتیم. مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. یعنی اسے مزید بڑھانے کا کوئی ذریعہ تجارت میں لگانے کا یا اس کی حفاظت کا کوئی طریقہ تمہارے پاس ہو
تو اس صورت میں جا سکتے ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی یتیم جو ہیں وہ بالغ ہو جائیں، پھر ان کا مال انہیں عطا کر دو، دے دو، واپس لوٹا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس کی امداد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی خود کمانے نہیں لگ جاتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہے. یعنی اگر آپ کے گھر میں یا کہیں پر بھی آپ کے زیر سایہ کوئی یتیم بچہ پل رہا ہے، اس کے ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت واجب ہونے کا ذریعہ ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ناپ تول میں کمی جو ہے یہ بھی حرام ہے. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، یعنی جتنا وہ کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام تو واضح ہے، لیکن اگر کسی سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا، یا کسی چیز کو وہ حلال سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو عدل و انصاف کرے. اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. یعنی چاہے اپنا بچہ ہو، اپنے والدین ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. بندوں سے کیے ہوئے عہد اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھی، یعنی جو ایمان کا رشتہ ہے، دراصل ایمان کا اقرار ہے، یہ عہد ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال ہوگا. کسی بھی معاشرے کے اندر عہد کی پابندی اس معاشرے کو ترقی کی طرف لے جاتی، اور عہد توڑنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدے توڑتی ہے، مثلا کسی کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم اتنا کام کر دو، اس پر تمہیں اتنی اجرت دی جائے گی، اتنی پیمنٹ دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد وعدہ توڑ دیا، کام کروا لیا اور اجرت نہ دی گئی، یا کسی بھی طرح سے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا وعدہ کر کے، فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس کے اندر قتل و غارت پھیل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ باتیں کہ اللہ نے جن کی تم کو وصیت کی ہے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، شاید کہ تم سیدھی راہ پہ چلنے لگو. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، نیز اس کی ہدایت کی ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے، یعنی بھٹکا دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. یہ تورات کی خوبیاں بیان کی گئیں، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، یعنی کتاب پڑھ کر ان کا ایمان مضبوط ہو اور رب کی ملاقات کو یقینی سمجھتے ہوئے اس کی تیاری کریں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بہت برکت والی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس تم سب اس کی پیروی کرو. یعنی یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو. بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جو شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کتاب کی پیروی کرے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. آ چکی ہے. اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. یعنی کتاب آ چکی اور کتاب کو پڑھ کر نہ دے یا پڑھ کر اسے بند کر کے رکھ دے اور اس پر عمل نہ کرے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے.
کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا. یعنی قیامت کی نشانیاں جب نظر آ جائیں گی، علامات کبریٰ، تو پھر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اور ویسے بھی جو شخص ایمان لا کر کچھ کرتا نہیں، صرف زبانی خالی خولی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کو بھی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ عمل ایمان میں داخل ہے. لکھ لیجئے اس بات کو، عمل ایمان میں داخل ہے. تو ایمان کی جزا جب جنت بتائی گئی، بخشش بتائی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لا کر اچھے کام کرے گا اس کے لیے یہ سب کچھ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یعنی قیامت کا دن آ ہی جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ بازی کی، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. یعنی ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ اس فرقے میں کتنے بھی دیندار کیوں نہ شمار ہوتے ہوں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہے. من گھڑت باتوں کا نام دین نہیں ہے، خواہ اس کو دین بنا کر کوئی پیش کرے جیسے بدعات وغیرہ ہیں. وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا. وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے بالیقین سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہیے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے، ہر طرح کے شرک سے پرہیز کیا جائے اور اپنی عبادات کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے. ان صلاتی و نسکی، اور اپنی قربانی بھی، ومحیای و مماتی، زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے نام پر. جہاں جینا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وہاں موت اور اس کے ریچول جو ہے، مرنے کے موقع پر جو جنازہ اور کفن دفن اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں، وہ سب بھی قرآن و سنت کے مطابق، نہ کہ خاندان کے رسم و رواج کے مطابق. اور یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو اس وقت لوگ کر رہے ہیں، جنہیں سنت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور پھر ان کا واسطہ ان سے پڑتا ہے جنہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا. ایک روشنی میں اور ایک اندھیرے میں ہے اور پھر باہم ٹکراؤ ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں ہر قدم ٹھوک کر رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی سمجھ کر محنت کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہی نہ ہو. اور پھر ایک اور اہم بات یہ بتائی گئی کہ سب سے پہلے فرما بردار بن جائیں. یہ نہ دیکھیں کہ اور کون کر رہا ہے اور کون نہیں، کوئی کرے گا تو میں کروں گا، نہیں، کوئی کرے یا نہ کرے ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں، اصل رب کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لوں. وہو رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. یعنی فضیلت کی بات وہی جو تیسرے پھرے میں آپ نے پڑھی تھی کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. کسی کو نیکیوں میں زیادہ مواقع ملے ہوئے ہیں، کسی کو مال و دولت کمانے کے زیادہ مواقع ہیں، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم ہے. سورۃ الاعراف.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سورة الأعراف مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو. یعنی قرآن ایک نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، بار بار بھولا ہوا سبق یاد کرا دیتا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں، یعنی قیامت کے دن ہم ہر ایک سے حساب لیں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، یعنی ان کے سارے اعمال ان کے سامنے رکھ دیں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن برحق ہے، یعنی اعمال نامہ تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے اعمال نامے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پیچھے پڑھا آپ نے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا،
ہر ایک کے درجے ہیں اس کے عمل کے مطابق، اور یہ درجے پھر کہاں ڈٹرمن ہوں گے؟ میزان میں. اور میزان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، اگر اس میں آسمان اور زمین کا بھی وزن کرنا ہو تو وہ وسیع ہو جائے گا. یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ اتنی لمبی زندگی، 60 سال 70 سال زندگی، اور اس میں روز کے کیے ہوئے سارے کام لکھے جا رہے ہیں اور ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، تو ایک ایک بندے کی کتنی کتابیں، کتنی بکس بھر چکی ہوں گی، تو وہ کہاں تولی جائیں گی؟ اور ہمارے مائنڈ میں کون سا اسکیل آ جاتا ہے جو دنیا کا ہوتا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان بھی اگر کوئی تولنا چاہے تو اس میں تول سکتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ کافی ہے. فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا. یعنی اس میزان کو نیکیوں سے بھر دینا چاہیے، خوب خوب اچھے کام کرنے چاہیے حق کے مطابق. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ایک نیکی کے بعد دوسری پہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بہت ہے، بہت کچھ کر لیا. کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ رکھ لینے کو کافی سمجھتے ہیں. کچھ لوگ سال بھر صدقہ خیرات تھوڑا بہت کرتے رہتے، زکات نہیں دیتے، وقتاً فوقتاً عمرہ کرتے رہتے، حج نہیں کرتے. یعنی اپنی مرضی کی چوائسز اعمال میں بنائی ہیں. لیکن صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، مگر میں اس پر ضرور عمل کروں گا. پس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے رستے سے بھٹک جاؤں گا. ابو بکر جو ان کے قریب ترین ہیں وہ تو یہ دعویٰ کریں، اور ہم آپ کی امت میں سے ہوتے ہوئے وہ نہ کریں جس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو جس کو یہ یاد رہتا ہے کہ اس کے اعمال نامے تولے جائیں گے، وہ ہر لمحہ نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت کرتا رہتا ہے، اس کو تلاش کرتا رہتا ہے، وہ مواقع تلاش کرتا ہے، نہ کہ مواقع سامنے نظر آئے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا. قرآن کی ہر آیت کا حق کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیں، اور جب ہم آیات ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں تو یہ آیات کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، کیونکہ شکر ادا کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے. اور شکر ہی دراصل انسان کو عمل کی طرف راہ سجاتا ہے، کیونکہ شکر سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. کسی کے لیے بھی آپ کے دل میں جب شکر کے جذبات ہوتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور جب خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ نیکی کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. یعنی انسان بندر کی اولاد نہیں ہے، انسان بطور انسان ہی بنایا گیا ہے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تصویر یعنی ڈھانچہ تیار کر لیا تو اسے یوں ہی پڑا ہوا چھوڑ دیا. ابلیس اس کے ارد گرد گھومنے لگا، اسے دیکھ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ اندر سے خالی ہے، یعنی پیٹ والی جگہ خول ہے، تو کہا میں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے. حقیقت یہ کہ پیٹ کی خواہشات ہی انسان کو بہکاتی ہیں، اور رمضان میں پیٹ ہی کی خواہشات پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ انسان شیطان کے مقابلے میں قوت پا سکے. تو شیطان نے انسان کو کھوکھلا پا کر اسے اپنے سے حقیر سمجھا، اس کے آگے نہیں جھکا، اور اس بات کا کانفیڈنس اس کو ہو گیا کہ اس کو تو میں کنٹرول کر ہی لوں گا. لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، اور ڈھانچہ دیکھ کے کیا کہا، اس کو تو میں کنٹرول کر لوں گا، یہ تو اندر سے خالی کھوکھلا ہے. فرمایا اچھا
تو یہاں سے نیچے اتر. تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. تو ذلت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو رب کا حکم نہیں مانتا. ابلیس بہت بلند مقام پر تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، عمل نہیں کیا جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، وہ کر کے نہیں دکھایا، تو ذلت اور رسوائی پائی. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. شیطان نے عمل ہی تو نہیں کیا تھا، اللہ کا حکم ہی تو نہیں مانا تھا. تو آج ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب حق نظر آ جائے، پہچان لیا جائے، تو اس کو مان لیا جائے. جب مان لیا جائے تو اس کے مطابق ڈھل جایا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کر لی جائے، نہ کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. اور پھر اس پر جم جایا جائے، ثابت قدمی اختیار کی جائے، اور ہر طرح کے پریشر کو ہٹایا جائے، خواہ وہ اندر سے آئے نفس کی شکل میں، یا باہر سے آئے لوگوں کی شکل میں، میجورٹی کی شکل میں، یا شیطان کی شکل میں. جس پورے پارے میں دراصل یہی بتایا جا رہا ہے کہ حق تو حق ہے، نہیں ماننے والے نہیں مانتے، لیکن جو مانتے ہیں پھر ان کے درجات ان کے عمل کے مطابق ہوں گے. اور جو شخص اچھا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جس کو اچھا کرنا ہے پھر اسے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ عمل سے دور نہ ہو، کیونکہ عمل سے دوری کا مطلب ہے ذلت و رسوائی. قال انظرنی الی یوم یبعثون. شیطان نے مہلت مانگ لی کہ مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مجھے لمبی زندگی دے دی جائے. تو اسی وجہ سے ابلیس کو موت نہیں آئی اب تک، وہ اس دن سے زندہ ہے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا. یہ آپ دیکھیں بے باکی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے. آج بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اسمارٹ ہیں. اچھا، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا. تم اس میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤ گے. یعنی شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ انسان کو ناشکرا بنا دے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم. دنیا میں بھی زیادہ زیادہ اور آخرت میں تو بہت ہی زیادہ شکر کے نتیجے میں جو نعمتیں ملیں گی. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور شیطان انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ ناشکرا. اور دوسری اہم بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ شیطان انسان کے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، ہر چیز میں مداخلت کرتا ہے، ہر چیز میں انٹرفیئرنس کرتا ہے. اگر کوئی انسان سوچی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ہر کام میں انٹرفیئرنس کرے، آپ کھڑی ہیں تو کہیں کھڑی کیوں ہیں، آپ بیٹھے تو کہیں بیٹھی کیوں ہیں، آپ لیٹے تو کہیں آپ ہر وقت لیٹی کیوں رہتی ہیں، آپ کھانا پکائیں تو کیا پکا رہی ہیں اور کیوں یہ کیوں آج پک رہا ہے، آپ کھانا سرو کریں تو اس وقت اعتراض. تو اگر ہر چیز میں کوئی آپ کے مشورے دینے میں یا تنقید کرنے میں یا کسی بھی طرح سے انٹرفیئرنس کرے تو آپ کو زندگی کیسے لگتی؟ اس شخص کو آپ اپنا دوست کہیں گے کہ دشمن؟ اس کی تو شکل نہیں دیکھنا چاہیں گے. لیکن یاد رکھیے شیطان آپ کے ہر کام میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، اس لیے آپ اس کو دشمن نہیں بناتے، ورنہ کر وہ ضرور رہا ہے. کوئی نیکی کا کام کرنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈال کے اس سے آپ کو ہٹا دیتا ہے. کر لیتے ہیں تو ریاکاری کروا کے ضائع کرا دیتا ہے، اور آئندہ پھر دوبارہ کرنا چاہتے، کمپنسیٹ کرنا چاہتے، کہتے تم نے تو پہلے اتنے کارنامے کیے ہوں اور کیا کرو گے، اس کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اس لیے وہ ہر طرف سے آتا ہے اور اچھے کام نہیں کرنے دیتا. حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت رہتا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے روزے سے ہو، چاہے کچھ کر رہا ہو. یہ جو آتا ہے نا کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اس سے مراد ہے بڑے بڑے سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ جو ہمارے ہمزاد ہیں ساتھ ہیں وہ تو ساتھ ہی ہیں، اسی لیے تو روزے کی حالت میں بھی لوگ غلط باتیں کرتے ہیں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے. کھانے کے وقت بھی، کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے. لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے گندگی وغیرہ جو اس لقمے کے ساتھ لگ گئی ہو اس سے صاف کر کے اسے کھا لے. اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کس حصے میں ہے، کون سا حصہ کھانے کا آپ کو زیادہ انرجی دے گا. اس لیے پلیٹ صاف کیجئے، ٹھیک ہے، اور انگلیاں بھی صاف کر لیجئے. کھانے کا کوئی حصہ ضائع نہ جایا کرے. کیسے صاف کریں گے پلیٹ؟ جیسے
دھو کر رکھی ہو. اور فیشن کا تقاضا کیا ہے؟ کچھ بھی کھائیں اور پیئیں، ایٹیکیٹس اور مینرز میں سے کچھ نہ کچھ بچا ضرور دیں، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ سارا ہی کھا گئے. اور کھا کر شکر گزار ہوں، کیونکہ شیطان کا گول ہے یہ، اس کا پرپز آف لائف ہے کہ وہ انسانوں کو ناشکرا بنائے، نعمتیں نہ دیکھنے دے اور صرف تکلیفیں ہی دیکھتا رہے تاکہ جلتا کوڑتا رہے. دشمن کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو ستا کے رکھے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یعنی اس کثرت سے لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے جائیں گے، اس لیے جہنم بہت ڈرنے کی چیز ہے. اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. یعنی آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا، پہلے دن سے کام شروع کر دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آج تو ابھی پہلا دن ہے، ابھی تو شروع ہی کیا ہے، it's the first day. تو وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کے پیچھے لگ گیا اور کہا کہ جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں تمہاری ہمیشہ کی زندگی نہ ہو جائے یا تم فرشتے نہ بن جاؤ. اور انہیں قسمیں کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانے لگا. اتنا بڑا دھوکا. اور آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا تھا اور کوئی ہوشیاری شاید سیکھی نہیں تھی، کیونکہ بندہ جب دھوکے باز لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے تو ہر وقت پر الرٹ رہتا ہے کہ کوئی مجھے دھوکا نہ دے جائے. تو اب یہ ان کا پہلا انٹریکشن تھا جو شیطان کے ساتھ ہو رہا تھا، تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے. اس طرح دھوکا دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پہ لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، لباس اتر گئے. اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ وہ انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے فطرت میں حیا رکھی ہے. تو جو لوگ حقیقت میں دین والے ہوتے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں، وہ فوراً اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتے ہیں، وہ کسی کے سامنے نمایاں نہیں کرتے. اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. مل کے پڑھیے اس دعا کو. قالا ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا اکثر کرتے رہنا چاہیے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں ہی جائے قرار اور سامان زیست ہے. ابھی تمہیں دنیا میں رہنا ہے اور فرمایا وہی تم کو جینا، وہی مرنا، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. یعنی دنیا ہی تمہارے رہنے کی جگہ ہے، مرنے کی جگہ، قبروں میں دفن ہونے کی جگہ، اور قیامت کے دن یہیں سے پھر اٹھائے جاؤ گے. تو اس لیے چاند پہ جانے کے مواقع نہیں ہیں. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. تو لباس پہننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور لباس بنانے کی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں. لہٰذا ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے قابل ستر حصوں کو چھپا کر رکھیں. تو جیسے شیطان نے کھانے کے ذریعے انسان کے اوپر حملہ کیا، ایسے ہی وہ لباس کے ذریعے بھی کرتا ہے. تو یہ دو ویک پوائنٹ ہیں انسان کے، کھانا، کپڑا. اگر ان میں انسان حلال، جائز اور صحیح طریقہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. اور سب سے بہترین لباس تقویٰ کا ہے، اللہ کے ڈر کا، جو دل کے اندر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، یعنی صرف ظاہر میں ہی ریچولز کی پابندی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باطن دل بھی صاف ہو، اندر کا معاملہ بھی درست ہو.
اور انسان اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے. پھر خبردار کیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، ان کے تو یہ خوب دوست بن جاتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت یعنی شیطان ہوتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور حق کو ان سے چھپا دیتے ہیں، حق پر عمل نہیں کرنے دیتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اصل میں یہ لوگ اس حد تک اپنے لباس سے بے نیاز ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی عبادات میں بھی لباس کی پابندی چھوڑ دی اور خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے. کہ لباس پہن کر تو انسان نے کئی گناہ کیے ہوتے ہیں، اس لیے لباس ناپاک ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان کیا کرے، لباس اتار کر طواف کرے. وہی بات جو شروع میں نے کی تھی پہلی آیت کی تفسیر میں کہ ہر انسان اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ لیتا ہے اور ناحق کو حق ثابت کرتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے. اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، یعنی حساب کتاب دینے کے لیے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی. کیوں گمراہی چسپاں ہوئی؟ ہم یہاں تک صرف آیت پڑھتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے. کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا، طاغوت کو اپنا دوست بنا لیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر اپنے آپ کو زینت سے آراستہ رکھو. یعنی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جاؤ تو صاف ستھرے بن کر جاؤ، دینی مجالس میں جاؤ تو اپنی زیب و زینت کے ساتھ جاؤ، یعنی انسان ایسی حالت میں نہ جائے کہ جس سے دوسروں کو کراہت آئے. اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو کہ بیمار ہو جاؤ. اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، نہ لباس کی زینت کے معاملے میں اور نہ کھانے پینے کی زینت کے معاملے میں. زینت کی رخصت ہے، زینت پسندیدہ ہے، اس کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود کیا چاہا گیا کہ انسان اعتدال میں رہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا. یعنی دنیا میں اچھی اچھی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ استعمال ہی کے لیے ہیں. اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی، یعنی حلال کو حرام کیوں کر دیا؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوگی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: الفواحش، بے شرمی کی باتیں، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہیں اور جو باطنی. دیکھیے تیسری بار آ رہی ہے یہی بات کہ فحش باتیں، فحش کلام ہر طرح سے ممنوع ہے، خواہ وہ کسی فلم کے اندر ہو، ٹیلی ویژن ڈراموں کے اندر ہو، یا اسٹیج ڈراموں کے اندر ہو، کسی تھیٹر میں ہو، کہیں بھی ہو، یا گھر کے اندر ہو. حرام حرام ہے. بے حیائی بے حیائی ہے، اور بے حیائی کرنے والوں کے لیے سورۃ النور میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ ان پر دنیا میں بھی رسوائی اور اللہ کا عذاب آئے گا. تو اس لیے کبھی بھی اپنے جسم کو نمایاں کرنے اور کبھی بھی نامحرم لوگوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرنے کی اور بے حیائی کے دوسرے مظاہر کی طرف نہیں جانا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور کیا حرام قرار دیا؟ الاسم، گناہ، چاہے چھپے ہو یا کھلے، والبغی، اور حق کے خلاف زیادتی، بغیر الحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا،
اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. دیکھیے جتنی حرام کردہ چیزیں حتیٰ کہ شرک، ان سے بھی اوپر اس بات کو رکھا گیا. اس سے پتہ یہ چلتا کہ یہ گناہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ باندھے. کبھی یہ نہ کہے اللہ نے فرمایا اور آپ کو پتہ نہ ہو، کیونکہ وہ حق نہیں ناحق ہوگا اور ہمیں حق کی پیروی کرنی. کبھی یہ نہ کہیں کہ رسول نے فرمایا جب تک یہ نہ پتا ہو کہ واقعی انہوں نے فرمایا ہے، کیونکہ جو جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑتا ہے، متواتر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کہا گیا کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لو. اب ہم کیا چیز ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر کوئی انسان ہم پر بھی کوئی بات لگا کر پیش کرتا ہے یا ہمارے نام سے، ہمارے ریفرنس سے بیان کرتا ہے جو ہم نے کہی نہیں ہوتی، تو کتنا غصہ آتا ہے. مثلا کوئی کسی کو جا کر کہے کہ وہ فلاں کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک روٹی دے دو، اور آپ نے کہا ہی نہ ہو، اور جب آپ کو پتا چلے یا وہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں روٹی منگائی، تو آپ کہیں نہیں میں نے تو نہیں منگائی، اس نے کہا فلاں نے آپ کا نام لیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور انتہا درجے کی بد اخلاقی بھی ہے. تو انسانوں کے درمیان اگر اس چیز کی اجازت نہیں، تو اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہی جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہ ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہو سکتے ہیں. اور خصوصاً دین کے معاملے میں بدعات یہیں سے جنم لیتی ہیں، تو ان سے بھی پرہیز کرنا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، بس جب کسی قوم کی مدت آ پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی، یعنی پھر ان کو پکڑ لیا جاتا، ان کی مہلت عمل ختم کر دی جاتی. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے. یا اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے. وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، یہاں تک کہ جب سب جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ اپنے پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان دوسروں پر اپنا بوجھ ڈال کر بچ نہیں سکتا. ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اور اگر وہ غلط طریقے سے کسی کو بھٹکاتا تو ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس کی برائی بھی اس پر آ پڑے، کیونکہ یہ سبب بنا تھا. وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ. بڑی اہم آیت ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ اس کے حکم کو نہ ماننا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی. یعنی اگر کسی نے زبردستی بھی کوئی قانون جاری کرنے کی کوشش کی تو اس سے بغاوت کر لی، یا پھر عمل کی بات پیچھے چھوڑ دی. ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے جنہوں نے اللہ کی آیات کو مانا ہی نہیں، یعنی کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم کا ہی اوڑھنا ہوگا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالم لوگوں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں.
اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اعمال ضروری ہیں. اگرچہ وہ کافی نہیں، چاہے ساری زندگی بھی ہم کریں، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی، لیکن بدیوں کے مقابلے میں نیک عمل زیادہ ہونے چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس بات کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان اپنے دل کو دوسروں کی کدورت سے پاک کرے. لیکن اگر نہیں کر سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالی باقی نیکیوں کو دیکھ کر ایمان والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں گے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے. اور معاف کرنے کے علاوہ کنترا پر روک لیے جائیں گے جنت میں جانے سے پہلے، اور وہاں ان کے دلوں کو دھو ڈالا جائے گا. جنت کی یہ خوبی کتنی بہترین ہے کہ وہاں کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہوگا، غل نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا. کیونکہ ان برائیوں کے ہوتے ہوئے انسان پر ساری نعمتیں حرام ہو جاتی. انسان کو نعمتیں اچھی بھی نہیں لگتی. انسان بعض اوقات کھانا پینا بھول جاتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی جب اسے پتا چلے کوئی اس سے حسد کر رہا ہے، یا پھر وہ کسی کے لیے حسد میں مبتلا ہو جائے یا کسی کے لیے دل میلا ہو. تو بہرحال جنت والے شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے یہ راستہ دکھایا. اور ان کے شکریہ کا جواب کس طرح دیا جائے گا کہ یہ تو تمہاری اپنی کوششیں تھی کہ تم یہاں پہنچے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے. کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے، یعنی دوزخ میں جانے کے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. یہاں ایک خاص گناہ کی بات کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جانے سے محروم ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ حق قبول خود بھی نہ کرنا، اور پھر جو قبول کر لیں ان کو حق کی قبولیت سے روکنا، اور حق کو بدنما بنا کے دکھانا، اس میں مین میخ نکالنا، اور آخرت کا تو انکار ہی کر دینا. ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام ہے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے. قنطرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ قنطرہ ہی آراف ہے یا پھر اس کے قریب ایک اور پل ہوگا، اور یہ آراف کی بات کی گئی جس کا ذکر یہیں پر صرف قرآن مجید میں آتا ہے. جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اور بیچ میں کچھ لوگ ابھی روک کر رکھے گئے ہیں، ان کا فیصلہ ابھی پینڈنگ ہے. وہ بعد میں جنت میں جائیں گے یا جہاں اللہ چاہے گا لے جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ آراف والے جن کے نیک اور بد اعمال سب برابر ہوں گے، ایکول ہوں گے. کیونکہ جب اعمال نامہ تولا جائے گا تو اس وقت چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی وزن ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جو کا جو انڈا ہے اس کے وزن کے برابر بھی وہ فرق پڑ جائے گا، اونچ نیچ ہو جائے گی، ہر چیز تول لی جائے گی. تو وہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچان لیں گے. جنت کی طرف کبھی دیکھیں گے تو جنت والوں کو پہچان لیں گے، جہنم کی طرف دیکھیں گے تو جہنم والوں کو پہچان لیں گے. اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل کتنا بے لاگ ہے کہ اگر کسی کے عمل برابر ہیں، اچھے نہیں، تو بھی اس کو انتظار کرنا ہے. تو پھر ہمیں دوڑ کس چیز کی لگا دینی چاہیے کہ ایسی زندگی گزاریں جس میں برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں بہرحال زیادہ ہو جائیں. کیونکہ آراف پر رکنا اور انتظار کرنا اور پورا حشر کا میدان انتظار کرنا، سارے لوگ گھروں کو پہنچ گئے اور آپ چوراہے پہ کھڑے ہیں، بہت تکلیف دہ بات ہوگی. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکار لیں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ یعنی وہ دنیا میں غریب فقیر تھے اور محروم لوگ تھے اور پابندیوں میں وقت گزار رہے تھے،
تو لوگ سمجھتے تھے ان کا تو کوئی پرسان حال نہ ہوگا آخرت میں. یہ غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا دنیا میں حال اچھا ہوگا وہی آخرت میں بھی اچھا ہوگا، کیونکہ جس کا دنیا میں حال اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے. حالانکہ قیامت کے دن اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت، کسی کا مال و دولت اور کسی کا دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھے گا، وہ انسان کے اعمال کو دیکھے گا کہ عمل کیا کر کے آئے ہیں. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا کچھ پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. یہ سزا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین ایک سنجیدہ معاملہ ہے. کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دین ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے انسان کو. اچھا وہ بھی تو نہیں کرتا، اور کیا پتا وہ نہ کر کے بھی جنت میں چلا جائے تو میں بھی نہ کروں. اور اس طرح کی تعویلیں دے دے کہ انسان اپنے آپ کو حق سے دور کر لے اور حق کی پیروی نہ کرے. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. انہوں نے کیا وضاحت فرمائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور جہنم کے درمیان پردہ لٹکائے رکھو، اپنے اور جہنم کے درمیان اوٹ رکھو، اگرچہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کا صدقہ کرنے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے عنقریب اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرے گا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا. وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو وہی کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا. پھر اپنے آگے دیکھے گا تو اپنے منہ کے سامنے آگ دکھائی دے گی اس کو. اس لیے آگ سے بچو، خواہ آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ بچو، چاہے پاکیزہ بول ہی کے ذریعے. یعنی کوئی شخص پریشان ہے، بیمار ہے، تو اس کے ساتھ اچھی سی بات کر کے ہی کیوں نہ جہنم سے بچو. تو وہاں چھوٹے چھوٹے عمل بھی تولے جائیں گے اور ان کی بنا پر بھی انسان کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا وہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے آئیں. یعنی واپس جانا چاہیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے، اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، یعنی عرش پر قائم ہوا، عرش پر مستوی ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی نے عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن. پھر پانی کی تمام مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ سب پیدا ہو گئی. عرش کتنا بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کرسی پاؤں کی جگہ ہے، کرسی اللہ تعالیٰ کا فٹ سٹول ہے، اور عرش کی اصل مقدار اور قدر کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. کسی کو اس نے کوئی علم دیا ہی نہیں اس بارے میں. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا حکم ہے. بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے. یعنی دعا مانگتے وقت انسان کو
صرف دعا ہی نہیں مانگنی چاہیے، کوئی نیکی بھی کرنی چاہیے، چاہے تسبیحات پڑھیں، چاہے کوئی صدقہ کریں، چاہے کوئی اور اچھا کام کریں، نماز پڑھیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ محسنین میں شامل ہوتے ہیں. تو جو محسن ہو وہ احسان کر کے نیکی کا کام کر کے پھر اللہ سے دعا کرے تو دعا جلد قبول ہوگی، کیونکہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں میਂہ برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں. شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی قوم نے ماننے کے بجائے انہیں کو گمراہ قرار دے دیا. نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے اندھیروں سے نکال کر، ان کے لیے ہدایت کی راہیں آسان کر دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، وہ انہیں ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتے. حق کو باطل کا یہ معرکہ شروع سے چل رہا ہے، اور اس میں کامیاب وہ ہے جو حق کو پہچان جائے اور حق کو پہچان کر اسے مان جائے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل کر لے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ کیا تم بچو گے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، یعنی تم نادانی کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ باتیں صرف آج نہیں ہو رہی کہ جو دین کی طرف آئے اس کو نادان کہا جائے، ناسمجھ اور بے وقوف قرار دیا جائے. اس دور کی بھی بات یہی ہے. انسانوں کی ذہنیت ہر دور میں ایک جیسی ہی رہی ہے، ان کی نفسیات ایک جیسی ہی رہی ہے. اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. انا لکم ناصح امین. پیغمبر کے لیے جو بنیادی کوالیفیکیشن ہے وہ اس کا صادق اور امین ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہی، اور یہاں ان پیغمبروں کے اندر بھی یہی ہے کہ کبھی دھوکہ نہیں دیا، فریب نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو گیا معاشرے کے اندر. چاہے لوگ ان پر ایمان نہیں بھی رکھتے تھے پھر بھی ان کو سچا مانتے تھے. تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ٹرسٹ بحال کریں کہ آپ واقعی دوسروں کے خیر خواہ ہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب صحت مند کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے.
کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ یعنی کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو روشنی کا دیوتا قرار دیتے، اور اسی طرح کسی کو مشکل کشا، کسی کو گنج بخش، کسی کو غریب نواز، کسی کو غوث اعظم اور داتا کے القابات دیتے. تو یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی ہے، اس لیے تم نہیں بات مانتے، اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل ہی نہیں؟ تو حق کی پیروی کس طرح ہو سکتی ہے؟ دلیل کے ساتھ. اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا علیہ السلام، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا علیہ السلام. اس نے کہا برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چلتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا، یعنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. دیکھیے کہ ایک کے بعد ایک قوم کو کیا ہدایت کی گئی اور کیا سبق سکھایا گیا. خاص طور پر اس میں جو سبق سکھایا جا رہا ہے وہ عاجزی کا ہے کہ تم تکبر نہ کرو، اور حق کے مقابلے میں انسان جو رویہ اختیار کرتا ہے مخالفانہ، وہ بھی اسی ضمن میں تعلق رکھتا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہم اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اس بستی سے نکل گئے، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم پر پہنچا دیا ہے اور میں نے خود تیری بہت خیر خواہی کی، لیکن میں کیا کروں، تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں. اور آخر میں لوط علیہ السلام کا واقعہ، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. ایسا کرنا حرام بھی ہے اور نقصان دہ بھی. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا. تو یہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے یا مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے تعلق جو ہے یہ اسلام میں حرام ہے، یعنی فزیکل ریلیشن شپ جو ہے، اور اس پر تعزیر جاری کی گئی. قاضی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر ایسے مجرم پکڑے ہوئے آئے تو ان کو کیا سزا دے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت پر کھڑا کر کے ان کو دھکا دے کے نیچے پھینک دیا جائے اور پھر اوپر سے پتھر بھی برسائے جائیں. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا تو اس لیے کوئی واضح ہمیں دلیل نہیں ملتی، لیکن صحابہ کرام کے اجتہادات کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، فطرت سے ہٹی ہوئی راہ ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے سوا کوئی اور اس کے مقام پر ہی نہیں.
قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔